احباب ذی وقار، آج ایک دوست نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسپیڈ کے ساتھ تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے قراءت کی صورت میں اسے تیز پڑھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ رکوع اور سجدے تیز تیز کیے جائیں۔ جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ ضابطے ہیں، ان پر عمل ہونا ضروری ہے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن اتنا پڑھو جتنی تمہیں آسانی ہو۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تیسرا ضابطہ حدیث شریف میں ہے، فرمایا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جو خوبصورتی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے بالکل قرآن مجید برہان رشید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اتنا تیز نہ پڑھیں کہ اس کا معنی بگڑ جائیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی حافظ صاحب کام چک کے رکھو، سویرے اسی اپنے کماں تے بھی جانا ہوندا ہے۔ تو میری گزارش ہے تسی تھوڑا جہا ہاتھ ہوڑا رکھو، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے جو ضابطے ہیں ان پر عمل ہونا ضروری ہے۔ رکوع و سجود جلدی کرنا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع و سجود میں جلدی کی۔ حضور اکرم علیہ السلام سے اس نے سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ، ابھی تم نے نہیں پڑھی۔ وہ چونکہ صحابی تھا، ماننے والا تھا، اٹھا، اس نے دوبارہ نیت باندھ لی، لیکن اسی طرح جلدی جلدی۔ پھر بارگاہ اقدس میں آیا، آپ نے پھر فرمایا کہ نماز دہراؤ، تم نے ابھی نہیں پڑھی۔ اس نے پھر دہرائی، پھر حاضر خدمت ہوا، حضور نے فرمایا پھر پڑھو، ابھی تم نے نہیں پڑھی۔ اس نے کہا حضور جو طریقہ مجھے آتا تھا اس کے مطابق تو میں نے پڑھ لی ہے، اب مہربانی کر کے آپ ہی مجھے سمجھائیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، اور اس کے بعد رکوع اور سجود ایسے کرو کہ تمہیں اطمینان حاصل رہے۔ تو نہ قراءت میں جلدی ہونی چاہیے اور نہ ہی رکوع اور سجود میں جلدی ہونی چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح بالکل نہ پڑھی جائے تو کیا روزہ ہو جاتا ہے یا 8 اور 12 پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کی خدمت میں یہ ریکویسٹ ہے کہ تراویح یہ سنت ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو سنت کے تارک بھی بنیں گے، قیام اللیل کا ثواب بھی نہیں ملے گا، قرآن کی برکات بھی نہیں ملیں گی۔ اور اس کا میں آپ کو ایک بڑی لطف والی بات بتاؤں، روزہ تو ہو جائے گا اگرچہ آپ تراویح کی 1 رکعت بھی نہ پڑھیں، روزہ ہو جائے گا۔ ہم جب دور طالب علم میں تھے تو استاذ گرامی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے یہی سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے بغیر تراویح کے روزہ رکھنے کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے بغیر سالن کے ہم روٹی کھائیں گے۔ تو فرمایا سوکھی روٹی کھانا وہ مزہ تو نہیں نہ ہوتا، ایسے ہی فرمایا اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ رکھنے کا وہ لطف اور مزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی 8 اور 12 والوں کے لیے بھی فرمایا روٹی زیادہ ہو سالن تمہیں تھوڑا دیا جائے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے نا، لطف میں کمی آ جائے گی نا۔ اسی طرح جو تھوڑی تراویح پڑھتے ہیں ان کے لطف میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے اندر جہاں سبھی عبادات کرتے ہیں وہاں پر تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔